کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں. جاؤ خانیوال کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں. جاؤ ملتان کی عدالتوں میں دیکھو یہ جھوٹے مقدمے کس نے قائم کیے ہیں؟ اسی دیش کے لوگوں نے کیے ہیں. اور کتنے وکیل ہیں جو جھوٹے کیس لڑ رہے ہیں، یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں؟ اسی دیش کے ہیں. کتنے جج ہیں جو اپنے عدل کو چند سکوں پہ بیچ رہے ہیں، یہ جج کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اسی ملک سے ہیں. یہ اٹھ کے قاتل کلاشنکوف کے برست مار رہا ہے، یہ یہودی آیا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ آیا ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ آیا ہے، یا یہ وہی ہے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں خنجر اتار رہا ہے، گولیاں اتار رہا ہے. پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینک کے چلے جائیں، معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں، معصوم بچوں کو مار کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں. پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا. ہے تو اسی دھرتی پر ہے. کیوں بنایا تھا پاکستان؟ کس لیے بنایا تھا؟ دفع کرتے نہ بناتے ہندوستان ہی رہتا. اس آزادی سے تو غلامی اچھی تھی، اس آزادی سے تو ہم غلام اچھے تھے کہ جہاں صوبہ صوبے کو قتل کر رہا ہے، قوم قوم کو قتل کر رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. چند مرلے زمینوں پر ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے بھائی آپس میں بات نہیں ہے، کلام نہیں ہے، مقدمے بازیاں ہیں، پڑوسی کو نہیں جانتا ہے. ماں ذلیل ہے اولاد کے ہاتھوں، باپ ڈر کے چھپتا پھرتا ہے اولاد کے ہاتھوں. کدائیں کتے طرح پے نہ جاوے، کدائیں وٹ نہ لوے ہلکے کتے دی طرح. باپ چھپتے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہلکے کتے بن گئے. تو امریکہ مرد آباد، یہ امریکہ نے کیا ہے یا میں نے اور آپ نے خود کیا ہے؟ یہ میرے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں ایک ظلم کا میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کافر ہے، وہ دہریہ ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ جواری ہے. ایک آدمی مسلمان نہیں، آدمی، ایک آدمی بے گناہ قتل ہو جائے اور اس کے قتل کرنے پر ساری دنیا کی رائے ہو، مار دو مار دو مار دو. 700 کروڑ انسان، ایک کم 700 کروڑ انسان. اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ایک کم 7 ارب انسان کہتے ہیں اس کو مار دو. مارنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے. 7 ارب نے کہا مار دو. 7 ارب ہوں، 7 کھرب ہوں، 700 کھرب ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے ہاں مار دو تو اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کہ ہم نے کس کی گردن پہ چھری پھیری ہے جسے اللہ نے بنایا. ایک کافر دہریہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا، اس نے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی، اٹھ جا، میں اللہ سے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا کہ اے ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو ایک وقت کی نہ کھلا سکا. اس سے واپس بلا، اس سے روٹی کھلا. یہ میرا اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. تیرے ذمہ تھا روٹی کھلانا کہ تیرے پاس بھیجا تھا. یہ ایک کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. میرے بھائیوں ساری دھرتی ہماری خون خون ہو چکی ہے، سارا بازار دھوکہ ملاوٹ پر آ چکا ہے، سارا بڑا تاجر سود پر آ چکا ہے. پہلے بینک سود لیتے تھے، آج جس نادان کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سود لینا شروع کر دیتا ہے، سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا ہے. کدھر جائیں؟
حکمرانوں کو برا میں کیسے کہوں؟ میرے تو 18 کروڑ داغدار ہیں، میں خود داغدار ہوں، میں خود داغدار ہوں، میں پہلے داغدار ہوں، میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، ہم سب داغدار ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قوموں کو ڈبونے میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب سارے اپنے سفینے کو ڈبونے کے لیے برمے ہاتھ میں لے کر چھید کرنا